دیکھو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھائیوں نے ظلم کیا، کنویں میں ڈالا، ان کو وہاں سے نکالا، مصر کے لوگوں کے ہاتھ بیچا، اور مصر میں پھر ان کی بولی لگی، عزیز مصر نے ان کو خریدا اور اپنے گھر کے اندر رکھا، اور وہاں ان کی بیوی خود عزیز مصر کی ان کے اوپر فریفتہ ہوئی، اور اس نے ہزار اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور ایک دفعہ ایسا جال بچھایا کہ سارے دروازے محل کے بند کر دیے، اور سارے دروازے ساتوں دروازوں پہ تالے ڈال دیے، اور تالے ڈالنے کے بعد اب اس نے اپنی طرف آمادہ کرنا چاہا۔ ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، انہوں نے انکار کر دیا۔ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس گناہ کے قریب نہیں آ سکتا، میں اس گناہ کے کام کو نہیں کر سکتا۔ اب وہ بھتیرا اصرار کر رہی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ کا ڈر غالب ہے اور وہ چمٹنا چاہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں سے دوڑ لگائی، دیکھا کہ دروازے بند ہیں، لیکن میرا کام اتنا تو ہے کہ میں دروازے تک دوڑ کر جاؤں، باقی کام اللہ کا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جو دوڑ لگائی، دروازے پر پہنچے، اللہ کی رحمت کو غیرت آئی اور جوش آیا کہ بندہ اپنے اختیار کا کام کرتا ہے اور ہم اپنے اختیار کا کام نہ کریں۔ چنانچہ قفل کھل گیا، تالا کھل گیا، یوسف علیہ السلام اس سے باہر نکل آئے، پھر دوڑے، دوسرے دروازے پر آئے تو وہ بھی تالا کھلا ہوا، تیسرے پر آئے تالا کھلا ہوا، یہاں تک کہ ساتوں دروازے، ساتوں تالے کھلے ہوئے، یہاں تک کہ باہر آ گئے۔ اللہ کی قدرت کہ عزیز مصر، زلیخا کا شوہر اور شہر کا وہاں کا گویا وزیر اعظم وہ دروازے پہ موجود، محل کے دروازے پہ اتفاق سے آ گیا۔ اب دونوں کو جو ہانپتے کانپتے اور بھاگتے دیکھا، یوسف علیہ السلام آگے اور یہ پیچھے پیچھے۔ اب جو اس حالت کے اندر تو ظاہر ہے کہ آدمی کی کیا حالت ہوگی، اوڑھنی کہیں اور یہ کہیں اور وہ کہیں۔ اب اس حالت کے اندر تو دیکھا، اب اس کو کچھ شبہ ہوا تو اس نے، عورت نے اب ایک دم فیصلہ بدل دیا اور کہنے لگی، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا یسجن وعذاب علیم۔ جو تیری اہل کے ساتھ، تیرے گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یہی کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا سخت ترین سزا دی جائے۔ اب کیسا جال بچھا دیا زلیخا نے، کیا نکلنے کی کوئی شکل ہے؟ آدمی نکل سکتا ہے اس جال سے؟ وہ کہہ رہی ہے، خود کہہ رہی ہے بیوی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ارادہ کیا، ایسے آدمی کی کیا سزا ہوگی؟ جبکہ گھر میں ان کو رکھ بھی رکھا ہے اور پرورش بھی ہو رہی ہے، اور بادشاہ ان کو کس طرح رکھتا ہے، اور وہ ایک بیوی کہے کہ اس نے میرے ساتھ غلط ارادہ کیا۔ یہ تو جال بچھایا۔ اب اللہ کی مدد دیکھو، چونکہ تقویٰ تھا حضرت یوسف علیہ السلام میں، اس جال کے باوجود اب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت، چھوٹا بچہ گود میں دودھ پینے والا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی دی، وہ بچہ ایک دم بولنے لگا، عزیز مصر کی طرح متوجہ ہو کر، وہ شہد شاہد من علیہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذب وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر۔ بچہ کہہ رہا ہے شیر خواہ کہ اس کا گریبان دیکھو، یوسف علیہ السلام کا دامن دیکھو، دامن پھٹا ہوا ہے، آگے سے پھٹا یا پیچھے سے پھٹا؟ اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھو کہ قصور یوسف علیہ السلام کا ہے اور زلیخا بے قصور ہے، اور اگر دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یوسف علیہ السلام کا تو سمجھو کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں اور زلیخا قصوروار ہے۔ جب آدمی بھاگے گا تو پیچھے کا دامن تبھی تو پھٹے گا، اور آگے سے پھٹا ہے تو معلوم ہے کہ اس نے دست درازی کی اور اس نے بچایا، اس بچاؤ میں دامن پھٹ گیا۔ اس لیے دامن دیکھو، یوسف علیہ السلام کا دامن آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ عزیز مصر نے دامن دیکھا تو دامن یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بالکل آیا ہو گئی، ظاہر ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے، اور غلطی سراسر زلیخا کی ہے۔ لیکن چونکہ واقعہ بڑے گھر کا ہے، عزیز مصر کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، اس لیے یہ تو بدنامی پورے شہر میں ہوگی۔ اب اس کو دبانے کی کیا شکل؟ سب کو جمع کیا، کیا مشورہ؟ سب کی رائے یہ ہوئی کہ اس برائی کو دبانے کے لیے اور بدنامی کو ختم کرنے کے لیے تو یہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو۔
لوگوں کو ہوگا کہ ہاں بھائی وہ غلام تھا اور اسی نے گڑبڑ کی ہے اور اسے جیل میں ڈال دیا، اس لیے جیل میں ڈالو۔ لوگ تو ایسے مشورہ دیں گے، دنیا والے تو اپنے مشورہ دیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا، یعنی جو کمی رہ گئی تھی اس کمی کو بھی پورا کر دیا، رہی صحیح کمی بھی پوری ہو گئی، چلو جیل میں بھی ڈالو، جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھو، اللہ تعالیٰ تو ان سب کے اوپر بھی غالب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جیل سے نکلنے کا بھی انتظام کرتا ہے، اور جیل سے کس طرح اللہ تعالیٰ نکالتا ہے؟ جیل سے نکلتے ہیں یوسف علیہ السلام، اور جو شکوک اور شبہات تھے وہ بھی ختم ہو گئے، وہاں سے بری ہو گئے، نکلتے ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا اور وہ خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا۔ کسی نے کہا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، خواب کی تعبیر جیل میں بتاتے ہیں، ہمیں خواب بتاؤ، ہمیں اجازت دو، ہم جا کے خواب کی تعبیر ان سے پوچھ کر آئیں۔ وہ گیا اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی اور وہ بتایا بادشاہ کو کہ اس طرح کرنا اور ایسا ہونے والا ہے۔ بادشاہ کی بات سمجھ میں آئی اور دیکھا کہ اتنا بڑا قابل اور اتنا بہترین آدمی میرے ملک میں اور وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ خادم کو بھیجا، جاؤ ان کو جیل سے نکال کر آؤ، لے کر آؤ جیل خانے سے، وہ تو جیل میں رہنے کے قابل نہیں۔ خادم وہاں گیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس طرح جیل سے نہیں نکلوں گا، پہلے ان عورتوں سے تحقیق کرو میرے بارے میں، جو میرے اوپر تہمت لگائی گئی ہے پہلے تحقیق کرو، جب تک تحقیق نہیں ہوتی جب تک جیل سے نہیں نکلتا۔ عورتوں سے پوچھا، اور عورتوں نے کہا کہ واقعی ہمارا قصور ہے، یوسف علیہ السلام تو بے قصور ہے۔ زلیخا نے کہا الآن حصص الحق انا راودته عن نفسی وانه لمن الصادقین، اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا، اب تو چھپائے بات بنتی نہیں، بات تو یہ ہے کہ غلطی میری ہی ہے اور یوسف تو بے قصور ہے، وہ تو سچے ہیں بالکل۔ یوسف علیہ السلام کو اب نکالا گیا اور اب یوسف علیہ السلام کو باعہدہ وزیر اعظم کا گویا ان کو دیا جا رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو پھر بادشاہ کے انتقال کے بعد خود بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کو مل رہی ہے، بادشاہت مل رہی ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اور پھر یہی زلیخا اب عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ رہی ہے، انہیں کو ان کے گھر کے اندر حرم سرائے میں اب داخل کیا جا رہا ہے، مصر کی بادشاہت مل رہی ہے۔ کوئی مصر کا آدمی باقی نہیں رہا جو یوسف علیہ السلام کا غلام نہیں بنا دیا گیا۔ تم نے ہمارے بندے کو بیچا اور تمہارے بازار میں ہمارا ایسا بندہ بکا، اس کا اب یہی ہے کہ تم سب کو ان کا غلام بنایا جائے گا۔ ایک بندہ مصر کا رہنے والا یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا گیا۔ دیکھو کس طرح لوگوں کی تدبیریں چلی اور کس طرح ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور کس طرح سب کچھ ان کے لیے جال بچھائے گئے، لیکن یہ ہے اللہ کی مدد، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اللہ نکلنے کی شکل ایسی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ نکلنے کی رستے بناتا گیا، لوگ جال بچھاتے گئے اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا گیا اور نکالتا گیا، یہاں تک کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا یوسف علیہ السلام۔